السلام علیکم، میرا نام ہے عادل الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اور پی ڈی ایم کی حکومت بن گئی ہے، جیسے کہ لگ رہا تھا کہ جیسے جیسے بھی بن جائے گی حکومت، اور اتنا بڑا جو سین کریٹ کیا گیا ہے، اتنے پیسے 50 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں الیکشن پہ۔ میں تو سن کے بس عجیب و غریب، کچھ کہنے جیسا ہی نہیں ہے میرے پاس کہ میں کیا بولوں۔ 50 ارب روپے واقعی میں خرچ ہوئے ہیں۔ کیا ضرورت تھی یار اتنے پیسے خرچ کرنے کی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی بات کہ کیوں یہ پریکٹس کی گئی۔ بہرحال ہو گئی وہ پریکٹس، اور اس کے نتیجے میں حکومت بھی بن گئی، اور دھاندلی اور تمام چیزیں اور سب آپ کے سامنے ہی ہیں۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا کھویا کیا پایا۔ تو آپ دیکھیں کہ نا، میں تو جو ہوں بہت زیادہ خوش ہوں اس حوالے سے کہ جو الیکشن کے دن ہوا، جس طریقے سے پبلک نکلی۔ آپ یقین کریں، میں تو اس کو نارمل مانتا ہی نہیں ہوں، یعنی کہ میرے حساب سے تو وہ جو ہے نا ایک طریقے کا معجزہ ہے۔ مجھے تو نہیں ابھی تک میری عقل ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بلہ نہیں تھا، اور 2 سال سے جو مار کٹائی چل رہی تھی، چلے مار کٹائی اور جو بھی چل رہا تھا سب کچھ، اس کے بعد جو بیڈ لے لیا اور جو لوگ کھڑے ہو رہے تھے ان کے کاغذات چھینے گئے اور لوگوں کو اٹھا لیا گیا، تو جو ماحول بن گیا تھا، تو میرا نہیں خیال تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں پبلک نکلے گی۔ اور وہ میرے لیے تو نارمل نہیں ہے، یعنی کہ وہ ایک خدا کی طرف سے مدد آپ کہہ لیں، یا آپ اس کو کہہ لیں کہ اللہ آپ کو وقفے وقفے سے بتاتا ہے کہ بھائی میں ہوں، موجود ہوں، اور میں جب کرنے پہ آؤں اپنی تو میں کر کے بتا سکتا ہوں۔ تو وہ اسی طرح کی بات ہے کہ جس طرح سے پبلک نکلی اور لوگوں نے ووٹ دیا اور وہ ریکارڈ ووٹ ہو گئے۔ اب ہماری منافقت اور چیزیں اتنی ہیں نا کہ ہمارے جو اینکرز بھی ہیں کچھ، تو وہ اب کہتے ہیں کہ جناب 2018 میں جیسے جو ہے نا خان صاحب کو لایا گیا۔ اچھا، آپ یہ بھی دیکھیں کہ نا کتنی ساری باتیں اس کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ ایک پروسیس کے تھرو چیزیں چلاتا ہے اور سین کریٹ کرتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ کتنی ساری چیزیں جو ہے نا، جو کہ الزامات لگائے جاتے تھے عمران خان پہ، پی ٹی آئی پہ، وہ سارے کے سارے کس طریقے سے دور ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ نا مجھے بھی یہ رہتا تھا کہ میں نے کہا یار خان صاحب کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو آگے کیا ہوگا۔ پھر یہ کہ الیکٹیبلز کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوتی تھی، بہت ہی زیادہ ہوتی تھی۔ جہانگیر ترین، اسد عمر صاحب، ویسے اسد عمر صاحب بیچارے جو ہے نا معصوم آدمی، میرے فیوریٹ ہیں وہ جو ہے نا۔ تو اور جو ہے فواد چودھری، فردوس عاشق امان، راجہ ریاض، فیاض الحسن چوہان، تو اس طرح کے کافی سارے اور بھی نام ہیں کہ جن تنقید ہوتی تھی کہ جناب یہ جو ہے نا دائیں بائیں جو خان صاحب کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں وہ کس طریقے کے ہیں، اور جو ہے نا لوٹے ہیں اور یوں ہیں، اور اس طرح کے لوگوں کو ملا کے پارٹی بنا لی گئی ہے، اور جو ہے ان کی ہیلپ ہوئی ہے 2018 کے اندر، اور ان کو گورنمنٹ دی گئی ہے۔ ویسے تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ جو ہے نا یہ ایسے ہی ایک بیانیہ بناتے ہیں کہ 2018 میں خان صاحب کو اس طرح سے لایا گیا، سپورٹ ہوگی، ٹھیک ہے نا، سپورٹ کے بغیر تو کوئی بھی نہیں بنتا ہے، سپورٹ ضرور ہوگی، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ ووٹ ہی نہیں تھا یا ووٹ کم تھا۔ جتنا ووٹ 2018 میں تھا نا وہ بھی پورا نہیں دیا گیا تھا، وہ بھی اسی طریقے سے مینیج کیا گیا تھا کہ جناب بے ساکھیوں کے اوپر حکومت رہے۔ یعنی اس 2018 میں بھی پی ٹی آئی کو اتنا ووٹ ملا تھا کہ جو ہے نا کسی کی ضرورت نہیں پڑنی تھی، یا کم سے کم ضرورت پڑنی تھی۔ بہرحال ہم 2024 کی بات کر رہے ہیں الیکشن کی، تو آپ دیکھیں کہ وہ جتنے بھی اس طرح سے الیکٹیبلز تھے وہ سارے کے سارے سائیڈ لائن ہو گئے۔ ہم یہ سوچتے تھے، اور بھی لوگ کہتے تھے کہ بھائی پارٹی صرف عمران خان ہے، عمران خان کو آپ سائڈ میں کر دیں تو پھر پیچھے بچا کیا، اور یہ سارے الیکٹیبلز ہیں، تو الیکٹیبلز سارے پیچھے چلے گئے، پارٹیاں چھوڑ دیں سب نے، آگے پیچھے ہو گئے سب۔ تو نئی قیادت دیکھیں کتنی ساری سامنے آ گئی، اور پرانے لوگوں میں سے بھی جو بھی جینون لوگ تھے وہ کس طرح سے سامنے آئے۔ اور جیسے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ یار یہ اتنے کوئی تگڑے ہوں گے۔ اسی طریقے سے پرویز الہی کا تو بالکل بھی نہیں آئیڈیا تھا کہ یار یہ اتنا جو ہے اسٹینڈ لیں گے۔
اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو ہے یہاں کراچی میں حلیم عادل شیخ صاحب ہیں، خرم زمان میرا خیال نام ہے، تو یہ لوگ ہیں وہاں پہ وہ شیر افضل مروت ایک نئی قسم کا آئٹم ہے، وہ سامنے آیا ہے، اور اسی طریقے سے وہ جو ہیں وہ جو بھی جن کو چیئرمین بنا دیا گیا ہے، تو وہ جو نام میرے ذہن میں سے نکل رہا ہے ان کا، بڑی کوئی ڈیسنٹ سے اور زبردست قسم کا بندہ ہے نا وہ۔ زرتاج گل صاحبہ ہیں ہمارے پاس، علی امین گنڈپور صاحب وزیر اعلیٰ بن گئے، تو کتنے سارے لوگ ہیں جو کہ ہیرو بن کے ہمارے سامنے آ گئے ہیں، اور جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائی نہ پارٹی کہیں جاتی ہے، نہ اس کا نظریہ کہیں جاتا ہے، اور چیزیں موجود ہیں اور موجود رہیں گی اور وہ آگے بڑھیں گی۔ باقی جو ظلم ہے، جبر ہے، عثمان ڈار صاحب ہیں، ابھی آج دیکھ رہا تھا میں کہ وہ جو ہے علی دوسرے جو ان کے عمر ڈار ہیں وہ رہا ہو گئے ہیں، سلم جاوید ابھی تک قید ہیں، طیبہ راجہ کو چھوڑ دیا ہے، اور بھی کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا ہے، تو کتنے سارے سٹارز سامنے آ گئے ہیں، کتنے سارے قائد بن کے سامنے آ گئے ہیں، شہریار آفریدی صاحب ہیں، علی محمد صاحب ہیں، یعنی کہ آپ گنتے جائیں اتنے سارے لوگ ہیرو بن گئے ہیں، اتنے سارے لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ جو کہ لیڈ کر سکتے ہیں، جو کہ پارٹی چلا سکتے ہیں، اور جو کچھ بھی منصوبہ تھا پارٹی کو ختم کرنے کا، الیکشن سے باہر کرنے کا، عمران خان صاحب کو رسوا کرنے کا، تو میں تو بھائی بار بار جو ہے نا خان صاحب کی جو یقین ہے اور ان کا جو بلیف سسٹم ہے اس کے اوپر فدا ہوں کہ کیا ان کا بلیف سسٹم ہے کہ عزت اور ذلت اللہ دیتا ہے، اور انسان جب تک ہارتا نہیں ہے جب تک وہ ہار نہ مانے، تو ان کی ڈیڈیکیشن ہے، اور جس کی بنا پر جو ہے نا وہ جیل میں بیٹھ کے بھی جو ہے نا کامیاب ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں دنیا کے اندر جو ہے نا یہ بات چل رہی ہے کہ ایک شخص جیل میں بیٹھ کے اس نے پورے سسٹم کو جو ہے ہرا دیا۔ تو سسٹم کو دیکھیں ہرانا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور سسٹم کے اوپر آنا اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ مافیاز ہوتی ہیں، آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جو امریکہ ہے وہ سب سے بڑا مافیا نا، وہ سب سے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کے اپنے جو ہے مفادات ہیں، ہر ملک کے اندر ہر خطے میں اس کے مفادات ہیں، تو بہت ساری جگہوں پہ وہ پاور کے ذریعے اپنے معاملات حل کرتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ اس کو فزیکلی جانے کی ضرورت ہوتی ہے، جائے بغیر اس کے جو ہے مفادات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے، بہت ساری جگہوں پہ وہ کنٹرول کرتا ہے چیزوں کو، لوگوں کو خرید کے، لوگوں کو ڈرا کے اپنے بندے کندھوں کے ذریعے، تو پولیٹیکلی یوز کرتا ہے چیزوں کو، تو وہ سب سے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کے نیچے جو طاقتور لوگ ہیں وہ ہیں، پھر اس کے نیچے ہمارے پاس سیاست دان ہیں بہت سے، پھر اس کے نیچے بیوروکریٹس ہیں، پھر اس کے نیچے اور جو ہے نا بینیفیشریز ہیں سسٹم کے، تو یہ اوپر سے چلتا آ رہا ہے، اور یہ اتنا تگڑا ہے اور اتنا اس میں پیسہ، پاور، چیزیں انجیکٹ ہوئی ہوئی ہیں کہ ہماری سوچ بھی نہیں ہے اتنی، کہ جتنی چیزیں ہیں ہمیں جو نظر آ رہا ہے اس سے کئی زیادہ ہے، تو اس سسٹم کو توڑنا، اس سسٹم کے اگینسٹ کھڑا ہونا اور یہاں تک پہنچنا، یہ بہت بڑی جو ہے نا اچیومنٹ ہے، تو مایوسی کی کوئی بات ہے ہی نہیں، اور یہ سب چیزیں جو ہے نا بہترین ڈائریکشن کے اندر جا رہی ہیں، اللہ نے چاہا اگر انشاءاللہ تو آگے بہت تابناک پاکستان کا فیوچر ہوگا، اور آپ دیکھیں کہ جو ہے نا اور بھی تنظیمیں کس طریقے سے ساتھ آئی ہیں، جماعت اسلامی کا بھی ایک کتنا وائٹل رول ہو گیا ہے، اور جی ڈی اے والے سامنے آئے ہیں، فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اپنے جو ہے لائن سے ہٹ گئے ہیں، جو ان کی پرانی لائن تھی، اب وہ یہ نہیں پتہ کہ وہ وزارتوں کے لیے کر رہے ہیں یا وہ جینونلی جو ہے اس بات کے اوپر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب جو ہے نا لوگوں نے ایک باغی کو ووٹ دے دیا، تو اب آپ اس باغی کو حکومت دے دیں، اور آپ کا بیانیہ تو جو ہے وہ ٹھوس ہو گیا 9 مئی والا، تو چیزیں بڑی کوئی اچھی ہو گئی ہیں، وہ کہ اب بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ مریم نواز گورنر بن گئی ہیں، پی ڈی ایم کو حکومت آ گئی ہے، لیکن چیزیں اتنی بری طریقے سے ایکسپوز ہو گئی ہیں، چیزیں اتنی بری طریقے سے کلیئر ہو گئی ہیں
ایک دم یعنی کہ نا بالکل سب کچھ ایسا ہو گیا کلین اینڈ کلیئر، آگے چیزیں صاف ہیں بالکل. تو اب اس میں دیکھیں مزید پتہ نہیں کتنی قربانی لگے گی، ٹائم لگے گا، جد و جہد لگے گی. اور سلیوٹ ہے ان لوگوں کو بھائی. ہم تو جو ہے فیس بک کی حد تک اور اس طرح سے چھوٹی موٹی ویڈیوز کی حد تک ہی کچھ کر پاتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور چیلیں کاٹی ہیں اور ماریں کھائی ہیں اور کیا کیا ظلم و ستم سے ہیں، تو ان لوگوں کو سلیوٹ ہے. اور جو ہے میں تو بہت پر امید ہوں کہ آگے انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا. لیکن کتنے بیانیے بنائے اور کتنے جو ہے نا اینکرز جو کہ پیڈ ہیں، انہوں نے کیا کچھ نہیں اپنے سے کوشش کری الیکشن سے پہلے، لیکن وہ ساری کی ساری چیزیں نا فلاپ ہو گئیں اور ساری کی ساری چیزیں ڈھیر ہو گئیں. اور عوام نے جو ہے نکل کر وہ ثابت کیا. تو نوجوان جو ہے نا ینگ لوگ ہیں، ہم ان کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں اور ہم سمجھ نہیں رہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں اور کس طرح سے سوچتے ہیں. وہ بڑا کلیئر ہیں ان کے دماغ کے اندر نا چیزیں، اور شاید جو پرانے لوگ ہیں وہ اس طرح سے سوچ ہی نہیں سکتے، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے ان کی سائیکی کو. تو اب آپ دیکھیں کہ جیسے فرض کر لیں، ویسے تو یہ سال 2 سال ہی مشکل سے نکال لیں تو بڑی بات ہے، لیکن اگر جیسے تیسے کر کے بھی آگے نکالتے بھی ہیں، اگر 5 سال بھی نکال لیتے ہیں تو 5 سال کے اندر انہوں نے کوئی جو ہے تو بہت بڑا تیر تو نہیں مار لینا نا. ابھی انہوں نے کرتا ورزہ لینا ہے اور اسی طریقے سے جو ہے نا لون دے دینا ہے یا لیپ ٹاپ دے دینا ہے، اسی طرح کی کچھ چیزیں. باقی تو اکانومی تو آپ کو پتہ ہے کہ ریوائیو نہیں ہو سکتی اتنی جلدی. تو 5 سال بعد بھی اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس وقت تک کتنے اور نئے ووٹرز آ جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی نئے لوگ ہیں کہ ان کا جھکاؤ کس طرف ہے. تو 5 سال بعد کیا ہوگا. تو چیزیں جو ہے نا صحیح سمت میں چل پڑی ہیں، چل رہی ہیں، اور اللہ کرے جلد از جلد جو ہے جو حق ہے وہ ملے لوگوں کو. یعنی کہ فارم 45 کا معاملہ آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے گلے پڑ گیا ہے. یعنی انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ جناب یہ ووٹ اتنے پڑ جائیں گے اور فارم 45 جو ہے نا گلے پڑ جائے گا. اب آپ صرف یہ دیکھیں گے، میں تو ویٹ کر رہا ہوں کہ مریم نواز سے کوئی صحافی یہ پوچھے گا کہ بھائی آپ یہ بتا دیں کہ آپ وزیر اعلیٰ بن گئی، آپ کے پاس آپ کے فارم 45 ہیں، فارم 45 کے حساب سے آپ وزیر اعلیٰ بن سکتی ہیں یعنی جیت سکتی ہیں سیٹ. اس پہ یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی عدالتیں جائیں اور ٹریبونل میں جائیں. اب ان کو پتہ ہے کہ عدالتیں بیچاری خود جو ہے نا وہ کچھ کرنے جوگی ہیں نہیں، اور وہ بھی جو ہے نا بائسڈ ہیں، تو وہاں سے بھی جو ہے نا معاملہ لٹکے گا. تو اگر تو فارم 45 کے حساب سے فیصلے ہو جائیں تو ان کی حکومت ہی ختم ہو جائے. تو بہرحال جو ہے کافی ساری اپڈیٹس ہوئی ہیں پچھلے کچھ دنوں کے اندر، اور اوور آل میرے حساب سے تو جو ہے نا سب اچھا ہی ہوا ہے اور اچھا ہی ہوگا. اس طرح سے کہ دیکھیں مشکل تو آتی ہے، پریشانیاں تو آتی ہیں. خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب انسان جتنا بڑا خواب دیکھتا ہے نا تو اتنی ہی زیادہ ہرڈلس آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. تو جو اوور آل رزلٹ نکل کر آیا ہے، اگر آپ اس کو صحیح سے سمجھیں دیکھیں تو وہ بڑا بہترین ہے، اور آگے جو ہے انشاءاللہ اچھا ہونا ہے اور اچھا ہوگا پاکستان کے لیے. شکریہ.